الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مزمل چل رہی ہے اور اس سورت کا خاص موضوع سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور آپ کے مخالفین کو تنبیہ کرنا ہے. چنانچہ مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے خطاب کیا جا رہا ہے تمام مخاطبین سے، جس میں مکہ والے اولاً مخاطب ہیں اور پھر بتدریج ساری انسانیت کے لوگ اس کے مخاطب بنائے جا سکتے ہیں. اور خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو ہماری طرف سے گواہی دینے والا بھی ہے. ہمارے دربار میں
جب حاضری ہوگی تو وہ پوری رپورٹ سنائے گا کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا، تصدیق کرے گا وہ ماننے والوں کی۔ وہ پیغمبر ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا سلسلہ شروع کیا ہو کہ بس تمہارے ہی پاس کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو، بلکہ یہ سلسلہ ہمارا پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور بڑے بڑے اپنے دور کے جغادریوں اور بڑی ڈینگیں ہانکنے والوں کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرعون جیسا شخص جو مصر پر مسلط تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ کوئی مکے والوں کی خصوصیت نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی نیا سلسلہ ہے، بلکہ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، سبھی قوموں کی طرف اور ان کے ذمہ داروں کی طرف پیغمبر اور رسول بھیجے جاتے رہے، اور فرعون کے پاس بھی بھیجا گیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے۔ بلکہ وہ تو بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، جس میں قدم قدم پر بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ پہلے یہ بات کہیں آ چکی ہے کہ فرعون سے کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ تو وہ بڑا دل برداشتہ ہوا، گھبرایا، اس لیے کہ کرسی والے کو تو بس اپنی کرسی کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس تصور ہی سے اس کی ہوا خراب ہونے لگی کہ کوئی ایسا بھی پیدا ہو سکتا ہے جو مجھ سے میری کرسی چھین لے اور میں پیدل ہو جاؤں۔ بڑا جلال بھی آیا، غصہ بھی آیا، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا، تو یہی آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی اسے ذبح کر ڈالا جائے۔ یہ قاتلانہ اور خونی فرمان محض اپنی کرسی بچانے کے چکر میں جاری کر دیا گیا۔ محلے محلے جاسوس پھیلا دیے گئے جو خبریں لیتے تھے کہ کہاں کہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے، اور جہاں پیدائش کی خبر ملی چھری کانٹا لے کے پہنچ گئے، سینکڑوں بچوں کو تہہ تیگ کر ڈالا۔ جب یہ سلسلہ چلا تو جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے انہیں تشویش ہونے لگی کہ اگر بنی اسرائیل کے بچے مارے جاتے رہیں گے تو انہی کے تو جوان ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گھروں میں خدمت بجا لاتے ہیں، بیگار ہیں، تو جب بچے ختم ہو جائیں گے تو جوان کہاں سے آئیں گے؟ ہماری تو ساری عیش و آرام والی زندگی کھٹاس میں پڑ جائے گی۔ گئے فرعون کے پاس اور کہا کہ جی یہ بڑی مشکل ہے، ان کو قتل کرنے سے تو اپنا ہی نقصان ہے،
کون یہ سب چلائے گا؟ چند سالوں کے بعد فرعون کی بھی کچھ گدی میں بات آئی، اس نے آرڈر بدل دیا اور یہ کہا کہ 1 سال والوں کو تو قتل کرو، 1 سال والوں کو چھوڑ دو۔ تو مت ماری گئی تھی، عقل پہ پردے پڑ گئے تھے۔ یہ خیال نہیں آیا کہ جس سال چھوٹ ہوگی اگر اسی سال وہ لڑکا پیدا ہو جائے جس کا نجومی نے تذکرہ کیا تھا، تب کیا ہوگا؟ اب یہ سلسلہ چل پڑا کہ 1 سال لڑکوں کو، بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال نہ کیا جائے۔ ادھر یہ اس کی تدبیریں تھیں اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دکھا دیا کہ تم جو چاہے کر لو، ہمارے فیصلوں کو ٹالنے کی تمہارے اندر کوئی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے، تم سب کے سب بے اختیار ہو، تمہاری کوئی بھی تدبیر اور سازش کارآمد نہیں ہے، چلنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جس سال میں بچوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، اس سال میں تو حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کوئی مقابلہ معارضہ کچھ نہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں۔ اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور جس سال پابندی کا سال تھا اور جس سال قتل کا نظام بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرائی۔ والدہ بڑی ہی متفکر پریشان تھیں کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور پتہ چل گیا تو لوگ میرے نور نظر لخت جگر کو کاٹ ڈالیں گے۔ ماں سے پوچھئے ماں کی ممتا پہ کیا گزرے گی اور کیا گزر رہی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کام کر رہا تھا۔ دل میں بات ڈالی، فکر مت کیجئے، اگر پیدائش بچے کی ہوتی ہے 1 صندوق میں اسے رکھ کر دریا میں ڈلوا دینا، چپ چاپ۔ ہم محافظ تو ہیں، نگراں ہیں، فکر مت کرنا۔ والدہ صاحبہ نے ایسے ہی کیا، دل پر پتھر رکھ کر کہ اپنے سامنے ذبح ہونے سے تو اچھا ہے کہ چلو صندوق میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دو، کم سے کم سامنے تو کوئی المناک بات نظروں میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ آپ کو رکھ دیا گیا صندوق میں اور دریا میں ڈال دیا گیا۔ اس دریا کا ایک حصہ فرعون کے محل سے ہو کر گزرتا تھا، نہر بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صندوق اسی محل والی نہر میں پہنچوایا۔ وہاں کی خادماؤں کی نظر پڑی، وہ انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا، صندوق بند، اندر لے گئیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے جا کر صندوق کھولا گیا۔ سب حیرت میں پڑ گئے، نہایت ہی پیارا خوبصورت ہونہار بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ جس نے بھی دیکھا وہ بے اختیار اس کے دل میں آپ کی محبت آ گئی۔ حضرت آسیہ تو بالکل فدا ہو گئیں، فریفتہ ہو گئیں۔
اور انہوں نے فرعون سے جا کر کے کہا یہ بچہ تو بڑا ہونہار ہے، خوبصورت ہے، ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اسی کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ فرعون بھی مان گیا، بیوی کی بات کو کہاں ٹالتا۔ اب یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی پرورش کیسے ہو؟ اسے دودھ چاہیے، ماں کا دودھ چاہیے۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں ڈبے کا دودھ بھی نہیں چلا تھا، تو ماں کا دودھ ہی بچے کی غذا ہوتی تھی۔ اب جو بھی عورت دودھ پلائے وہ پیے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو بے قراری میں صندوق کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں اور وہ اندر بھی کسی طرح پہنچ چکی تھیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ایک عورت ہیں، ان کو بلا لاؤں، شاید ان کا دودھ پی لیں۔ والدہ کو بلا لائیں۔ والدہ اپنے نور نظر کو، لخت جگر کو دودھ پلاتی ہیں اور فوراً پینے لگتے ہیں۔ وہ تو تھیں والدہ۔ حضرت آسیہ نے بہت کہا کہ آپ یہیں رہیے، محل میں رہیے، سب انتظام ہم کریں گے۔ والدہ صاحبہ نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، گھر والے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو مجبوراً اجازت دینی پڑی اور شاہی سرپرستی میں اس بچے کی اللہ نے پرورش کرائی جس بچے کی خاطر ملعون فرعون نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگوں کی تمام تر منصوبہ سازیاں ایک طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ایک طرف، اللہ کی تدبیر غالب آ کر کے رہتی ہے اور دوسروں کی تدبیریں مکڑی کے جالوں کی طرح صاف ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا کر و فر والا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس کے پاس رسول بنا کر کے بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ بڑے ہو گئے، کڑیل جوان ہو گئے، تو ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ مدین چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں 10 سال وہاں رہے۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا ان سے نکاح فرما دیا۔ پھر جب وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ کو نبوت عطا ہوئی کوہ طور پر، وادی طویٰ میں، اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، تمہیں بھی نبوت دی جا رہی ہے، تمہارے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی نبوت دی جا رہی ہے، تم دونوں جاؤ، اور فرعون نے بڑا غدر مچا رکھا ہے، اسے سمجھاؤ جا کر کے۔ عرض کیا کہ جی وہ تو بڑا سرکش ہے، بڑا باغی ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا نقصان پہنچا دے۔ عرض کیا کہ فرمایا کہ اس نے تو طغیان کی حد کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہماری طاقت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تمہیں اپنا کام جا کر کے کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خوف و خطر ہو کر کے
حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے بھرے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور اسے توحید کی دعوت پیش فرماتے ہیں۔ فرعون بڑا جھلایا، بڑا جھنجلایا، بہت الٹی سیدھی باتیں کہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ناقدرہ بتایا، ناشکرہ بتایا، اس پر اپنے احسانات جتلائے، بچپن کا زمانہ یاد دلایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے کہ یہ تیری باتیں سب ایک طرف، اور تو نے جو میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یہ تیرا جرم ایک طرف۔ یہ غلامی اب نہیں چلنے والی ہے، اور سب کو ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کو معبود ماننا ہے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں کئی جگہوں پر کم و بیش بیان ہوئیں۔ پھر آپ نے معجزے کے طور پر جو نشانی آپ کو دی گئی تھی کہ آپ کا عصا پھن پھناتا ہوا سانپ بن جاتا ہے، وہ فرعون کے سامنے پیش فرمائی۔ فرعون کی تو سٹی پٹی گم ہو گئی۔ تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ اتنا گھبرایا کہ یا تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یا وہ سانپ دیکھ کر تخت چھوڑ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ نے وہ اژدہا پکڑا تو وہ جوں کی توں پھر لاٹھی بن گئی۔ فرعون نے کہا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، لہذا پہلے مقابلہ ہوگا۔ بڑے کر و فر تیاریاں ہوئیں مقابلے کی، اور مقابلے میں بھی الٹا پڑ گیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور وہ جادوگر جو مقابلے پر آئے تھے وہی ایمان لے آئے۔ فرعون منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد بھی یہ دھمکاتا رہا، دھونس جماتا رہا جادوگروں پر اور دوسروں پر، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی فرعون کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کچھ بھی کہہ دے۔ خدا داد رعب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ملک شام کی طرف چلے، اور راستے میں دریائے قلزم پڑا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 راستے بن گئے، تو وہ نکل کر کے پار ہو گئے تمام بنی اسرائیل۔ لیکن فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر والے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر ڈالا، بدترین عذاب میں مبتلا کیا۔ ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی، چودراہٹ، حکومت، سلطنت اور اپنی جتنی بھی بڑائی کی باتیں تھیں وہ سب ہوا ہو گئیں۔ یہ تاریخ پڑھو ذرا، جس اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے کر و فر والے بادشاہ کو اس کے اوقات بتا دی، تو یہ مکے والوں کی حیثیت کیا ہے؟ آ گئے مقابلے پر، اور فرمایا کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو جو قیامت کا دن آنے والا ہے، جو اتنا بھیانک ہوگا کہ بچے بھی گویا بوڑھے ہو جائیں گے اس کی دہشت کی وجہ سے، اس دن تمہیں کون بچائے گا؟ آسمان بھی پھٹ پڑے گا، اور وہ دن ضرور پیش آ کر کے رہے گا، تو کب تک بچو گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لو،
اگر اپنا بھلا چاہتے ہو۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے بھی بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول جو تمہاری باتوں کا گواہ ہے، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر فرعون نے رسول کی بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو پکڑا وبال کی پکڑ، یعنی بڑا ہی خطرناک انداز میں ہم نے اسے پکڑا، سخت ترین پکڑ ہوئی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو پھر تم کیسے بچو گے اگر تم منکر رہے اس دن جو کر ڈالے گا لڑکوں کو بوڑھا، دہشت کی وجہ سے جو نو عمر ہیں ان پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی جو بڑی عمر کے بوڑھوں پر ہوتی ہے۔ السماء منفطر به، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا۔ كان وعده مفعولا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ بس ڈرا دیا اور دھمکا دیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، اس کی آیات، اس کی باتیں سب نصیحت پر مشتمل ہیں۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی راستہ کھلا ہوا ہے، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، دینی ادارے کھلے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ان کی طرف آؤ، سیدھے راستے کو اختیار کرو۔ تمہارے لیے بھی وہی وعدے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت عطا فرمائیں۔ اس وقت جو وبا پوری دنیا میں عام ہے، اللہ تعالی اس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔